حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک باشندے تھے، بڑے مشہور شاعر بھی تھے، بڑے معزز تھے، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ وہ جب مکہ کے اندر آئے تو اس وقت 10 سال کا قریباً عرصہ گزر چکا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، چرچے ہو رہے تھے قریب و جوار کے اندر۔ وہ اس وقت کے اندر مکہ آیا، اور مکہ آنے کے بعد جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، یمن میں ان کی بات چیت تھی، پر اثر شخصیت تھی، لوگ ان کی بات سنتے تھے۔ مکہ والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ جب استقبال کر لیا تو اب انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے حضور کی بات سن لی تو یہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ان کی توجہ ادھر سے ہٹانے کے لیے کہ ملاقات نہ کریں، سارے اکٹھے ہو کر طفیل دوسی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک آدمی ہے، ایک صاحب ہے، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو انہوں نے ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں کرا دی ہے، باپ بھائی کی نہیں مار رہا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اس طرح ہمارے اندر اس نے فساد ڈال دیا ہے، تم نے اس کی بات نہیں سنی، اگر تم نے بات سن لی تو اس کی بات میں جادو ہے، جو اس کی بات سن لیتا اس پہ جادو چل جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تم نے اس کی بات نہیں سنی، ہم آپ سے مخلصانہ ایک مشورہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ وہ اب کیا کرتا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ہی نہیں سننی، میں نہیں سنوں گا۔ اب جب بھی وہ کعبہ اللہ کے اندر جاتا، کعبہ کے پاس جاتا تو اپنی کانوں کے اندر روئی ٹھوس کر پھر جاتا تھا کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرمانی ہو، جس کے دل پھیر دینے ہو، جن کے دل سے روشنائی جو ہے سیاہی اس کو دھو دینا ہو، کہہ رہے کہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے کعبہ کے باہر، کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبہ کے باہر۔ تو اتنے میں طفیل دوسی آیا، حضور علیہ السلام نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی کچھ آواز حضرت طفیل کے کانوں کے اندر پڑی تو بڑی بھلی لگی، بڑی اچھی لگی، تو پھر اس نے وہ روئی وغیرہ پھینک دی کہ سننے میں کیا حرج ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ سننے میں کیا حرج ہے، حضور پڑھ رہے تھے، طفیل دوسی سن رہے تھے، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، حضور نے نماز بھی ختم کر دی، اور طفیل دوسی ابھی وجد کے اندر تھے، حضور نماز ختم کر کے گھر کو چل رہے ہیں، طفیل بھی پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اتنا مزہ، اتنا سرور، اتنا سکون آیا۔ حضور آیتیں پڑھ رہے تھے اور ان کے دل کے اندر وہ گھر کرتی جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام چل پڑے گھر کی طرف، طفیل بھی پیچھے، دروازے پہ پہنچے تو حضور اندر جانے لگے تو پیچھے سے طفیل نے کہا حضور مجھے بھی اندر لے جائے، مجھے بھی اجازت عطا فرمائے، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا وہی آیتیں پھر سنائے، وہی قرآن پھر سنائے، پھر وہی اسلام کی باتیں سنائے، مزید باتیں سنائے۔ حضور علیہ السلام باتیں کر رہے تھے، حضرت طفیل سن رہے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ من کے اندر جو سیاہی تھی وہ دھل رہی تھی، روشنائی اتر رہی تھی، اللہ کا نور دل کے اندر گر کر رہا تھا، اور جب باتیں سن لی تو اسی وقت حضور پر ایمان لے آیا۔ اللہ پاک نے جس کو ایمان کی دولت دینی ہو، اور پھر فرمایا حضور اب میں یمن واپس جاؤں گا، دعا کریں جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو حضور نے حضرت طفیل کے لیے دعا کی، مولا جو اس کی بات سنے وہ اسلام میں آ جائے، وہ ایمان والا ہو جائے۔ اور جاتے ہی آپ نے پہلے اپنے والد کو کلمہ پڑھایا، فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں ہے والد صاحب آپ سے، چاہے میں آپ کی وجہ سے دنیا میں آیا، میرا تعلق اس سے ہے جو ایمان والا۔ پھر باتیں سنائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس گئے کہ بچے بھی ہیں، بندے کا دل دہل جاتا ہے، بیوی بچوں کو کیسے چھوڑنا ہے، اپنے باپ کو کیسے چھوڑنا ہے، لیکن جب ایمان کامل ہو تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بیوی سے کہا تو میری کچھ نہیں لگتی اگر تیرے اندر ایمان نہیں ہے، اگر تو ایمان لائے گی تو پھر میری بیوی ہے، یہ میرے بچے، تو وہ بھی آپ کی تبلیغ سے ایمان والی ہو گئی۔ پھر سارا کا سارا قبیلہ بھی کم و پیش اسلام لے آیا، یعنی آپ کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے اور خلوص سے دل سے محنت شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، زندگی کے اندر برکت بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ ہر کام کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔